فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل میں ملانا اور حق کو چھپانا مزاج قرآن کے خلاف ہے۔ حضرات، ہمارے آپ کے درمیان کل جہاں پر گفتگو تمام ہوئی تھی وہیں سے آج پھر گفتگو شروع کروں گا۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وقت تمام ہو گیا کہ کوئی قبول نہیں رہا ہے کہ وہ مولا علی کا استاد ہے، اور جب علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے 1000 دروازے علم کے تعلیم دیے اور ہر ایک سے میں نے 1000 کھولے، اور دوبارہ فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ نے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ یہیں پر آ کے مجلس فضائل کا سلسلہ کل تمام ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مجلسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پر آ کے تعلیم قرآن پڑھا پیدائش کے ساتھ، اور اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں بھی علم لے کے آئے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ تو اگر علم لے کے آئے تھے تو تعلیم کیا حاصل کی، اور تعلیم حاصل کی تو علم لے کے کیا آئے تھے؟ تو بھیا یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں ہمارے علماء نے نہایت وضاحت سے اس کو لکھا ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ رسول کا علم اور آل رسول کا علم، یعنی 14 معصومین کا علم، 14 معصومین کو اللہ نے 3 طرح کا علم عطا کیا ہے۔ اس کو غور سے سنیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام کو، رسول کو، آل رسول کو، جن کے کاندھوں پر دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اور جو اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو قرآن کا مطلب بتائے ہیں، ان کو اللہ نے 3 طرح کا علم عطا کیا ہے۔ ایک علم جو ان کو دیا گیا ہے وہ ہے، اس کا نام ہماری شرعی زبان میں ہے علم حقائق اشیاء۔ علم حقائق اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے علم ہیں، جتنے لٹریچر ہیں، جتنی لینگویجز ہیں، جتنے سائنسز ہیں، جتنی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے بلکہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے آیت موجود ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو نہیں معلوم تھی۔
تو جب ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی تو کہیں پر رسول نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جہاں نہیں کہیں گے وہیں ہر وہ بات آ جائے گی۔ تو ایک تو یہ علم ہے، یہ مکمل ہوتا ہے معصوم کے پاس۔ دوسرا علم ما کان و ما یکون ہے۔ علم ما کان و ما یکون کیا چیز ہے یہ بھی سن لیجئے۔ علم ما کان و ما یکون جو ہے وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا۔ یہی وہ علم ہے جس کو لوگ علم غیب بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کا نام علم ما کان و ما یکون ہے، یعنی جو ہو گیا یا جو ہونے والا ہے۔ معصوم کے پاس آدمی آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کا نام کیا ہے، نام منکشف ہو گیا، کیوں آیا ہے نیت ظاہر ہو گئی، آج سے 100 برس پہلے یہاں پر کیا پوزیشن تھی وہ ہم کو بتا دیں گے، یہ پوزیشن تھی، 100 برس بعد کیا پوزیشن ہوگی، یہ پوزیشن ہوگی، سمجھے آپ؟ تو یہ علم ما کان و ما یکون ہے۔ یہ بھی معصوم کو دیا جاتا ہے، امام کو دیا جاتا ہے، پیغمبر کو دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ متا شاؤ علموا، جب وہ چاہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ ارادہ کریں تو بالکل جیسے ہمارے سامنے بلا تشبیہ ٹی وی کے اسکرین آ جاتے ہیں، اس طرح سے چیز ان کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ تیسرا علم جو ان کے پاس ہے وہ ہے علم معرفت خدا۔ علم معرفت خدا کی کوئی حد نہیں ہے، یہ علم کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ مکمل ہو جائے تو خدا دماغ انسانی میں محدود ہو جائے، اور کیا ہم نے، لہذا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہی وہ علم ہے جو رسول نے علی کو بتایا، یہی وہ علم ہے جو ایک امام نے دوسرے امام کو بتایا، اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے رسول نے کہا رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما، فرمایا ہم نے۔ تو یہ وہ علم ہے۔ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے آپ کے، یہ وضاحت ضروری تھی تاکہ مجلسوں کے اندر کسی طرح کی غلط فہمی دماغوں میں بچوں کے نہ رہے، لہذا میں نے یہ چند منٹ کے اندر یہ وضاحت کر دی۔ اور اب سنیے کہ رسول کا علم کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، ہمیں جو شکایتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کو کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا۔ خدا کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب بتا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ تو اب رسول کے علم میں کمی کیا رہی ہے؟ اچھا ایک بات ہے جو ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے، ذرا سے سمجھدار ہو، ایک سوال کا آپ مجھے جواب دیجئے، اور وہ یہ کہ رسول قرآن پڑھانے آئے تھے کہ بانٹنے لائے تھے؟ دیکھیے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا۔ رسول قرآن پڑھانے لائے تھے امت کو کہ بانٹنے لائے تھے؟ تو ان کا قرآن میں خود لکھا ہے کہ پڑھانے لائے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو جو آدمی جو کتاب پڑھانے لایا ہو اس کتاب کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس یا نہیں؟ میں بمبئی سے احمد آباد جا رہا ہوں، کسی صاحب نے مجھے ایک کتابوں کا بنڈل دے دیا گجراتی میں کہ وہاں بٹوا دیجیے گا۔ میں گجراتی نہیں جانتا، میں نے بٹوا دیا ایمانداری سے کتابوں کو، مجھ سے بحث نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، مجھے بٹوانے کو دیا گیا میں نے بٹوا دیا، اس سے بحث نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی کالج میں کوئی کتاب پڑھانے کی نوکری کی ہے تو اس کتاب پر مجھے عبور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو حضور قرآن پڑھانے لائے تھے تو قرآن میں جتنا علم ہے وہ حضور کے سینے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب قرآن میں کتنا علم ہے؟ قرآن میں کتنا علم ہے یہ قرآن سے پوچھئے۔ تو جب قرآن سے پوچھا کہ اے کتاب الہی یہ بتا دے تجھ میں کتنا علم ہے، تو اس نے کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔
تو جب ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو رسول کے سینے میں بھی ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے. تو جس کے سینے میں ہر خشک و تر کا علم ہو، کیا وہ بھول سکتا ہے؟ کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ کیا وہ بہک سکتا ہے؟ تو اللہ نے پورے قرآن کا علم اپنے حبیب کو دیا. اب حبیب یہ علم اور پورے قرآن کو جب دنیا سے جانے لگے تو کوئی اپنا وارث چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ جی اگر لے کے چلے گئے سارا علم تو ایسے علم کے آنے سے فائدہ کیا جو آیا بھی اور چلا بھی گیا، ہمیں فائدہ نہ ہوا. اور اگر کوئی علم کا وارث چھوڑ کے گئے تو وہ کون ہے؟ تو قرآن ہی سے پوچھئے کون ہے. تو کہہ رہا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ جب ہم نے دنیا میں تحقیق کی تو ہر عالم کسی سے پوچھتا ملا. صرف ایک ہی ایسا ملا جس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی. دنیا میں دیکھیے جہل و علم یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں. جیسے روشنی اور اندھیرا، جیسے ایمان و کفر، جیسے ظلم و عدل، ویسے جہل و علم. ساری برائیاں دنیا میں جو ہیں وہ جہالت کے سبب، اور ساری اچھائیاں دنیا میں جو ہیں وہ علم کے سبب. کائنات میں روشنی علم کی ہے، فضاؤں میں حکومت علم کی ہے، ہواؤں پر اقتدار علم کا ہے، گہرے سمندروں میں جہازوں کو علم چلا رہا ہے، ہوا میں لے کے انسان کو علم اڑ رہا ہے، چاند پر کمند علم نے ڈالی ہے، بیماروں کا علاج اسپتال علم کر رہا ہے. ہر چیز یہاں سے وہاں تک علم ہی علم ہے. اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، بولے تو علی بن جاتا ہے. دنیا میں وہی قوم حکمران ہیں جن کے پاس علم ہے، انہی کا سکہ چل رہا ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے. ترقی کا راز علم ہے، آگے بڑھنے کی سیڑھی علم ہے، انسان کو انسان بنانے والی طاقت علم ہے. یہاں دشمنی آل محمد ہے، یہ آل محمد سے دشمنی نہیں تھی، علم سے تھی. آج جو مسلمان دوسروں کا محتاج بنا بیٹھا ہے،
یہ علی کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔ سوچئے تو صحیح، کتنی بڑی بدنصیب ہے وہ قوم جس کے دروازے کے سامنے سے میٹھے پانی کی نہر گزر جائے اور وہ اپنی منٹل ریزرویشن کی وجہ سے نہ چکھے۔ سوچیے ذرا، کتنا بڑا دنیا کو جھٹکا لگا ہے اور کتنا بڑا انسانوں کو نقصان پہنچا فیلڈ میں علی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج سے 1400 پہلے جو بزرگ ممبر کوفہ وہ بیٹھ کے کہہ رہا سلونی تفقدونی، دیکھیے مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ اردو زبان میں مثل ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ یہاں کنویں کی بات نہیں ہے، دریا آیا پیاسے کے پاس۔ کنویں کی بات نہیں، دریا آیا پیاسے کے پاس، مگر بڑا بدنصیب پیاسا تھا کہ جو سیراب نہ ہوا۔ علی نے کہا سنی، مجھ سے پوچھ لو، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ سلونی ان طرق السماء، آسمانوں کے راستے پوچھو۔ ہائے بدنصیب دنیا، ہائے بدنصیب دنیا، آج انسان آسمانوں کے راستے معلوم کر رہا ہے، علی 1400 برس پہلے بتانے کو تیار تھا، لیکن وہ مجمع اتنا بدنصیب تھا کہ جس نے علی سے سوال نہیں کیا دشمنی میں، اور ایک آدمی نے بھی تو بدتمیزی کا سوال کیا کہ میرے بال کتنے ہیں؟ فرمایا میں بتا بھی دوں تو تصدیق کیسے کرے گا؟ تو یہ تو ایک بدتمیزی کی بات تھی جو مولا سے پوچھا اس نے دشمنی میں کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، لیکن اس دن تو خیر علی نے بتا دیا ہوتا یا نہ بتایا ہوتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا علی کو چھوڑنے کا کہ آج چندیا پر ایک بال نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آل رسول کا علم ہے اور رسول کا علم ہے۔
کیا دردناک ہے معاملہ کہ آج تک حجاز کا ڈیزرٹ ہے۔ علی نے اس کو لہلانے کے لیے پلان بنایا تھا، تاریخ میں آج تک موجود ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کی آنکھیں حیرت سے کھل جائیں گی کہ علی نے خالی مذہبی باتیں نہیں بتائی ہیں، زندگی کے بہت سے شعبوں میں علی نے ہم کو دعوت دی ہے۔ زمین کے لیے حکم دیا کہ جب زمین سے ریونیو وصولو تو زمین کا حصہ بھی نکال دو، اس طرح تمہاری زمینیں فرٹائل رہیں گی۔ علی دنیا کے اکیلے آدمی ہیں جنہوں نے زمین کے حق کی سفارش کی ہے، ورنہ ہم زمین سے کھانا جانتے ہیں، زمین پر لگانا نہیں جانتے۔ علی نے زمین کی سفارش کی ہے کہ زمین کا حصہ الگ کر دو، زمین کو واپس کر دو، حصہ جو اس سے نکالو۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابو تراب کو کیوں محبت تھی۔ یہ دجلے و فرات کا جو لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں اور عراق جاتے ہیں، حجاز جاتے ہیں، یہ دجلے و فرات کا پانی جو شام سے گزرتا ہوا، عراق سے گزرتا ہوا جا کے پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ مولا علی نے اسکیم بنائی تھی کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیں نہروں کے ذریعے سے عرب کے ریگستان میں، اور اس طریقے سے ریگستان کو لہلا دیں۔ ظالم نے زندہ نہ رہنے دیا علی کو، اسکیم اس وقت سے آج تک ویسے ہی پڑی رہ گئی۔ لیکن مولا علی نے جو ڈیم بنوائے تھے اس کے لیے، اس کے اوپر کھڑے معائنہ کر رہے ہیں، اور پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے آبشار کی شکل میں، اور دیکھ کے مسکرائے۔ ہائے بد نصیب دنیا جو علی کو سمجھ نہ سکی، مسکرائے اور کہا اگر میں چاہوں تو اس سے شہروں کو جگمگا دوں۔ پانی گر رہا ہے اور علی دیکھ کے کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو اس سے شہروں کو جگمگا دوں۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہاں اسی بات پر ناز رہا کہ رسول پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کیسے عالم ہیں جو اس لیے عالم ہوئے کہ اپنے رسول کو جاہل ثابت کریں۔ اے جناب فلاں کتاب میں لکھا ہے، اے جناب فلاں مولانا نے لکھا ہے، اے جناب فلاں نے لکھا ہے۔ اے جناب آپ کو رسول زیادہ پیارا ہے یا مولانا زیادہ پیارا ہے؟ آپ کو رسول زیادہ پیارا ہے یا راوی زیادہ پیارا ہے؟ آپ کس کی امت میں ہیں؟ راوی کی امت میں ہے کہ رسول کی امت میں ہے؟ دماغ نہیں استعمال کرتے، عقل سے کوئی کام نہیں لیتے۔ کیا معاملہ ہے آخر؟ سرور کائنات کے علم کے سلسلے میں مستقل یہ چیز کہ ان سے معاذ اللہ علم نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عصمت، انکار عصمت بھی ہے۔ عصمت کے معنی یعنی معصوم، معصوم سمجھتے ہیں آپ؟ جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو، پیدائش سے لے کے موت تک، جب دنیا میں آ کے پہلی سانس لے اس وقت سے جب آخری سانس لے دنیا میں، جس کے بعد پھر سانس نہ آئے، اس پورے ٹائم میں جس سے کوئی خطا نہ ہو وہ معصوم ہے۔ اس کو انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن ہے ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ from all kinds of sins and errors. Divinely protected from all kinds of sins and errors. سمجھے آپ؟ یہ ہے عصمت کی ڈیفینیشن انگریزی میں، اور اردو میں یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کے موت تک جس سے کوئی غلطی نہ ہو وہ معصوم ہے۔ ہم رسول کو اور 14 ہستیوں کو معصوم مانتے ہیں۔ علماء اسلام ہم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ گمراہ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں۔ لیجئے، ہم معصوم کہتے ہیں تو گمراہ ہیں، ہم معصوم کہہ کے گمراہ نہیں ہیں۔ آپ ہمارا فلسفہ سمجھیے کہ ہم رسول کو کیوں معصوم کہتے ہیں۔ رسول کو اس لیے معصوم کہتے ہیں
کہ رسول سے غلطی کا اگر 1% بھی امکان ہو، پوری زندگی میں ایک غلطی کا بھی امکان ہو کہ پوری لائف میں ایک غلطی کرے گا، تو یا تو وہ غلطی مینشن ہو کہ یہ سی غلطی ہے، اور اگر مینشن نہیں ہے تو پوری تبلیغ میں زہر مل جائے گا کہ خدا جانے کہے میں غلطی ہو گئی، نماز میں ہو گئی کہ روزے میں ہو گئی کہ حج میں ہو گئی کہ زکوٰۃ میں ہو گئی کہ خمس میں ہو گئی کہ قرآن کی اس آیت میں ہو گئی کہ اس آیت میں ہو گئی، یہاں سے وہاں تک سب میں زہر مل جائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہے۔ تو رسول کا کام ہے دین لانا، اللہ سے لے کے ہمیں دیتا ہے دین، یہ رسول کا کام ہے، اور امام کا کام ہے دین بتانا۔ رسول جو دین چھوڑ کے گئے ہیں اس کا انٹرپریٹیشن کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ غور کیا ہم نے؟ رسول کا کام ہے دین لانا، اور امام کا کام ہے دین اللہ کی مرضی کے مطابق بتانا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق بتانا۔ اس لیے دونوں کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر لانے والے کے اندر غلطی کا امکان ہے تو یہ شبہ رہ جائے گا جو آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر بتانے والے کے اندر غلطی کا امکان ہے تو یہ شبہ رہ جائے گا جو بتایا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ لہذا لانے والا بھی معصوم ہو، بتانے والا بھی معصوم ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لانے والا بھی معصوم ہو، بتانے والا بھی معصوم ہو۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سن لیجئے، بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری آپ کی میموری اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزیں یاد رکھ سکیں۔ کل بھی یہ مجمع مجلس میں بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے 2-4 آدمی ہوں زیادہ جو آج نہ ہوں، یا 2-4 آدمی کل نہ ہوں آج ہوں، لیکن میجارٹی مجمع کی کل بھی وہی لوگ سامنے تھے میرے اور آج بھی ہیں۔ میں نے جو کل مجلس پڑھی تھی وہ کل آپ مجھے لکھ کے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے جو کل مجلس پڑھی تھی وہ آپ مجھے کل لکھ کے دکھا سکتے ہیں ایز اٹ از، جیسے میں نے پڑھی تھی؟ خالی اس کا سینس نہیں، جو لفظیں میری زبان سے نکلی تھیں وہ سب نہیں کر سکتے نا، نہ اکیلے کر سکتے ہیں، اور نہ یہ پورا حال جس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کی مشترک کمیٹی بنا دی جائے تو اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اگر اس پورے حال میں جتنے لوگ جمع ہیں سب کی مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے تو ان کے بس میں بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک سے ایک پڑھے لکھے اور قاعدے کے لوگ بیٹھے ہیں مگر نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، میں کون ہوں؟ ایک معمولی جاہل آدمی ہوں۔ ایک معمولی جاہل آدمی کی تقریر اگر آپ 1 گھنٹے کے نہیں یاد رکھ سکتے تو سب سے بڑے رسول کا 23 برس پر پھیلا ہوا پیغام کیسے یاد رکھیں گے؟ کیسے یاد رکھیں گے؟ ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کل کی مجلس آپ کو دیکھنا ہے میری، تو جس نے ویڈیو بنایا ہے اس سے لے لیجئے، جو زبان سے نکلا ہے وہی ریکارڈ ہوگا، اس لیے کہ اس مشین میں غلطی نہیں ہوتی، اس مشین میں غلطی نہیں ہوتی۔ اب جو کل کی مجلس کے سلسلے میں کانٹروورسی ڈیولپ ہوئی اور شہر میں چرچا ہونے لگا تو میں نے کہا بھیا ویڈیو دیکھ لو کہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اور معلوم ہے ویڈیو بنانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اب میں اس نوجوان لڑکے کو ڈھونڈنے لگا تو جتنے بڈھے آتے ہیں سب بگڑ گئے۔
آج سارے بڈھے خلاف ہو گئے کہ بھئی آپ کیوں خلاف ہو گئے؟ کہ وہ نوجوان لڑکے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بڈھوں سے پوچھ رہے نہیں۔ ارے یہاں بڈھے جوان بچے کی بات نہیں، ویڈیو کس نے بنایا ہے؟ تو عزیزان گرامی، امامت میں سن کی بات نہیں، عصمت کس کے پاس ہے؟ سنیے، تو اب اگر کوئی کانٹروورسی ہے تو ویڈیو جس کے پاس اس سے لے کے دیکھ لیجئے۔ اگر دن کہا ہے تو اس میں دن ریکارڈ ہوگا، صبح نہیں ریکارڈ ہوگا، اور اگر رات کہا ہے تو رات ریکارڈ ہوگا، شام نہیں ریکارڈ ہوگا۔ سمجھے؟ اچھا، یہاں یہ ہے کہ اتنا مجمع سن رہا ہے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں ہیں، تو جب وہ یہاں سے سن کے گئے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ آج اطہر صاحب یہ پڑھے تو کچھ چینج ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی دوسرے دوست سے کہا، کچھ اور چینج ہو گیا۔ اس طرح بات بدل جاتی ہے، لیکن اس کی ایک کاپی سے دوسری بنائیے، دوسری سے تیسری بنائیے۔ اچھا، اب اس پر سوال یہ ہے کہ اگر تقریر کو ریکارڈ کرنا ہے، ایک مشین لگی ہے ویڈیوگرافی کی، تو وہی ہے، بس اس کے ذریعے معلوم ہوگی اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت یہاں جو میں تقریر کر رہا ہوں تو یہاں 5 مشینیں لگی ہیں۔ یہاں میرے سامنے ادھر ادھر 5 مشینیں لگی ہیں، اب اس میں سے جو مل جائے وہی ریکارڈ ہوگا۔ صلوات ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے علم رسول اور یہ ہے عصمت رسول۔
تو عصمت جو ہے وہ کوئی فضیلت وغیرہ نہیں ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے۔ اگر عصمت نہیں ہوگی تو دین میں ڈاؤٹ رہ جائے گا۔ اور فرمایا آپ نے، اب آئیے ایک چیز اور آج بیان ہو جائے، وقت تھوڑا ہے مگر اس میں بیان ہو جائے تاکہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے بیان کا، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے جیسے تھے یا ہم سے بہتر تھے؟ لیکن ہمیں تاریخ سے یہ بھی شکوہ ہے کہ وہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے۔ نہ ہم میں وہ اخلاق ہے، نہ ہم میں وہ مزاج ہے، نہ ہم میں وہ شرافت ہے، نہ ہم میں وہ انسانیت ہے، نہ ہم میں وہ مروت ہے، مگر ڈھٹائی اتنی کہ ویسے ہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے؟ خدا قرآن مجید میں کیا کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے، کیا شان ان کی بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر تو انہوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا ہے۔ تو ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، تو پھر ہمارے جیسے کیسے تھے؟ تو ان کا کہ نور سے بنے تھے تو نوری شکل میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی کوتاہ نظری، رسول کو اپنی شکل میں دیکھ کے کہہ دیا ہمارے جیسے۔ ہمارے جیسے نہیں تھے، مسئلہ سمجھیے کیا ہے۔ دیکھیے، دین کی ضرورت جو ہے اس کے لیے رہبر نوری ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس، اس کے سینے میں پورے قرآن کا علم رہتا ہے۔ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ مٹی کا بنا انسان نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ سمجھیے، اگر مسجد ایرانیان کا مینجمنٹ یہ چاہے کہ 50 مالہ کی بلڈنگ بنائے یہاں، مسجد ایرانیان کا مینجمنٹ یہ چاہے کہ یہاں 50 مالے کی بلڈنگ بنائے اس جگہ کے اوپر، اور ہر مالے پر نماز ہو، مجلس ہو، سب مجمع ہے اس میں، تو بن تو جائے گی، مگر اس حال پر نہیں بن سکتی۔ بن تو سکتی ہے، بننا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس جو موجودہ یہ کنسٹرکشن ہے اس پر نہیں بن پائے گی۔ کیوں نہیں بن پائے گی؟ یہ دیواریں، یہ پلرز اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ 50 مالے کی بلڈنگ کا وزن اٹھائیں۔ لہذا اگر اس پر زیادہ لوڈ چڑھا دیں گے تو یہ دیواریں کریک ہو جائیں گی، یہ پلر ٹوٹ جائیں گے۔ گراؤنڈ زیرو سے بنائیے، فاؤنڈیشن سے لے کے اس خیال سے چلیے کہ ہمیں 50 مالے کی بنانا ہے، اور تو بن جائے گی 50 مالے کی۔ لیکن آپ چاہیے اسی پہ بنا لیجئے تو نہیں بنے گی۔ ویسے مٹی کا بنے ہوئے انسان قرآن کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ دماغ ہمارا پاش پاش ہو جائے گا، ہمیں ہیمریج ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، کچھ نہ بن پائیں گے۔ سمجھے آپ؟ قرآن تو بڑی چیز ہے۔ آپ بمبئی کی ڈائریکٹری یاد کر کے مجھے بتائیے، ٹیلی فون ڈائریکٹری کو حساب پورے بمبئی کی یاد کر کے بتا دیں۔ اے میاں، تو جب آپ کا علم اتنا کمزور ہے کہ آپ علم نہیں، کوئی نالج نہیں، کوئی لیاقت نہیں، خالی نام اور نمبر ٹیلی فون کے یہ نہیں یاد کر پائیں گے تو آپ قرآن کیا یاد کر پائیں گے؟ تو ضرورت کہتی ہے کہ رسول نوری ہو۔ دیکھیے، غور کیجیے گا ٹھنڈے دل سے، اسی لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ ضرورت کہتی ہے کہ رسول نوری ہو، ٹھیک؟ اور پالیسی مذہب کی کہتی ہے کہ ہمارا جیسا ہو۔
اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر سورج والے مٹیریل کا بنا ہوا نبی آ گیا، وہ آنکھیں چندیانے لگی، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، تو بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں گے، جی جی جی۔ تو اللہ کو بوکھلایا ہوا کلمہ نہیں چاہیے، عقل کی کسوٹی پر کسا ہوا کلمہ چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اس کا راستہ یہ نکالا کہ نبی کی حقیقت نوری ہو، ظاہر بشری ہو، حقیقت نوری ہو، ظاہر بشری ہو، حقیقت نوری ہو تاکہ کام میں خلل نہ پڑے، ظاہر بشری ہو تاکہ پالیسی پر اثر نہ پڑے۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو دو وجود دیے، ایک وجود نوری ہے جو خلقت آدم سے کروڑوں برس پہلے ہے، ایک خلقت نوری ہے جو خلقت آدم سے کروڑوں برس پہلے ہے، ایک خلقت ظاہری ہے جو سن 1 عام الفیل میں ہے۔ تو اللہ، یہ ہم نہیں کہتے کہ خود بخود وہ بن گئے، نہیں، اللہ نے بنایا، لیکن ایک حقیقت نوری تھی جس کو بیکر بشری میں لایا پروردگار ہماری ہدایت کے واسطے۔ لہذا جب ہمارے درمیان آئیں گے تو ہماری شکل سے آئیں گے، لیکن حقیقت جو ہے ان کی وہ نور ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس کی مثال چاہیے ہو تو یہ سن لیجئے کہ قرآن جب ہمارے گھروں میں ہے تو وہ شکل کتاب ہے، لیکن جب عرش پر ہے تو حقیقت نوری ہے۔ اور ہمارے ہیں، اور یہ چیز ہم کو قرآن نے بتائی ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے ہمارے حبیب، آپ کی کیا شان ہوگی جب قیامت کے دن تمام پیغمبر آئیں گے اپنی امتوں پر گواہ بن کے، اور آپ ان پیغمبروں پر گواہ بنیں گے۔ آدم کے 570 عیسیٰ کے 570 برس کے بعد پیدا ہونے والا نبی آدم پر گواہ کیسے بنے گا؟ آپ مجھے قرآن کا مطلب سمجھائیے۔ اگر رسول تھے نہیں تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ کیسے ہیں؟ تو رسول تھے مگر عالم نور میں تھے۔ اور یہیں سے اس مسئلے کو کلیئر کر لیں سب لوگ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، کہ ہم جو یا محمد کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب مر گئے تو پکارنا کیسا؟ مرے ہوئے کو پکارنا کیسا؟ آپ معاملہ سمجھے نہیں۔ ان کے دو وجود ہیں، ایک وجود ظاہری ہے، ہمیں تاریخ شہادت بھی معلوم ہے، مقام دفن بھی معلوم ہے۔ سرکار دو عالم مدینے میں دفن ہیں، مولا علی نجف میں دفن ہیں، امام حسین کربلا میں دفن ہیں، لیکن اپنے وجود نوری کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جو ان کو آواز دیتے ہیں وہ وجود مادی سے نہیں دیتے، وجود نوری سے بلاتے ہیں۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھیے آپ، ہم جو یا محمد کہتے ہیں تو ان کے وجود نوری سے ان کو پکارتے ہیں، جس وجود سے اللہ نے ان کو امت وسط پر گواہ کیا ہے۔
ہم جو یا علی کہتے ہیں ان کے وجود نوری سے پکارتے ہیں، اور اسی لیے ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ مٹیریل ایک ٹائم میں 10 جگہ پہنچ جائے گا۔ مٹیریل ایک ٹائم میں 10 جگہ نہیں پہنچتا، ہم اتنا جانتے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو مٹیریل سے کی پابند نہیں ہیں۔ میں یہاں پڑھ رہا ہوں، بہت سے شہروں میں، بہت سے ملکوں میں مجھے ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ الیکٹرانک ویوز کا کمال ہے کہ ہر جگہ وہی تصویر جا رہی ہے، وہی صورت جا رہی ہے، وہی لباس کا رنگ جا رہا ہے، وہی آواز جا رہی ہے۔ تو جب انسان میں اتنی طاقت ہے تو پیکر نوری اگر 1000 جگہ لوگوں نے یا علی کہا اور علی پہنچ گئے۔ اب یہ رہ گیا سوال کہ جب نوری ہے، ان کا وجود دوسرا ہے، تو رونا کیسا، پھولا کیسا؟ کیوں صاحب؟ یہ جو ایرانی مسجد میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ان سے بے ادبی کرے تو بگڑیں گے آپ کہ نہیں بگڑیں گے؟ جو قرآن لوہے محفوظ پائے اس کا کیا بگڑا ہے؟ لیکن اگر کہیں قرآن کے ساتھ کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو مسلمان سڑک پہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے کہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ بھی قابل احترام ہے، جو حقیقت ہے وہ بھی قابل احترام ہے۔ اور عزیزان گرامی، وہ ملا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہاتھ میں اس کے کفر کا سوٹا ہے۔ بھولے والے مسلمان کو دھوس میں لیا کرتا ہے۔ ہاں کفر ہے، یہ محرم میں یہ سب کفر ہو رہا ہے، یہ علی علی کفر ہے، یہ شرک ہے۔ کہاں کا کفر، کہاں کا شرک؟ ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ مشرک نہ ہو جائیں۔ اب سنیے کیا چکر ہے۔ یہ جو شرک ورک کچھ نہیں ہے، یہ میں دھوکے کی اور دھونس میں لینے کی بات ہے۔ ان کا تو علی کو خدا مان لیتے ہیں، علی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ میں نے منہ ٹیڑھا کر کے کہہ دیا ہم دھونس میں آ جائیں۔ جی ہاں،
کیسی بات کرتے ہو؟ آج کیا ہے ان کا؟ آج 13ویں رجب ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نظر ہو رہی ہے گھر گھر، چراغاں ہو رہا ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، قصیدہ خوانیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. کیا بھائی مولا علی کی پیدائش ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، کعبے میں ولادت ہوئی. سمجھے آپ؟ یہ سب ہے. آج کون تاریخ ہے؟ کہ آج 21 رمضان ہے، سروپا برہنا ہے، سر پہ خاک پڑی ہے، تابوت اٹھ رہا ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، عزاداری ہے. آج کیا ہے؟ آج 3 شعبان ہے، ولادت امام حسین ہے، علی کے گھر بیٹا ہوا ہے، رسول کے گھر نواسا ہوا ہے. ٹھیک. آج کیا ہے؟ کہ عاشورہ ہے، سروپا برہنا خاک اڑاتے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں، ماتم ہے، مجلس ہے، عزاداری ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اما یہ شرک ہے کہ توحید ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، خدا پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے؟ اگر ہم علی کو خدا مانتے ہوتے تو نہ پیدائش مانتے نہ موت مانتے. یعنی آپ یہ سمجھیے دشمنی علی میں ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں. قرآن میں جو خدا کی شان بیان کی گئی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قابل تعریف ہے وہ اللہ جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. ہاں تو قرآن میں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہاں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں. علی کا جب بھی تذکرہ کیا کعبے میں پیدا ہوئے. علی کو فاطمہ جیسی زوجہ ملی، علی حسن حسین جیسے بچے ملے، اس کے بعد بھی یہ دم دے رہے خدا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا. بس بھائی اب انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی. آج تو صرف اتنا کہ رسول مخلوق نوری، سرور کائنات مخلوق نوری ہیں، اور ان کی آل بھی مخلوق نوری. اور وہ لوگ جو رسول کو اپنی جگہ جیسا سمجھتے تھے، انہوں نے نہ رسول کا احترام کیا اور نہ آل رسول کا احترام کیا. کربلا کے میدان میں وہ بھی تھے جو حسین پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، اور وہ بھی تھے جو رسول کے نواسے کو تیر مار رہے تھے، نیزے برسا رہے تھے، تلواریں لگا رہے تھے. اللہ اللہ، کیا وقت آ گیا تھا کربلا میں حسین غریب پر. تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر کربلا کے میدان میں سورج ڈھلا، ادھر ابو سمامہ نے کہا مولا دل جاتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھ لوں. کہا نام ہاذا اول وقت. ہاں بے شک یہ اول وقت ہے. اچھا ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روکیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. لڑائی نہ رکی. سعید و زہیر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، سینے میں تیر جذب ہوتے رہے، امام نماز پڑھتے رہے. نماز تمام ہوئی، سعید راہی جنت ہوئے. ادھر حبیب ابن مظاہر میدان میں لڑنے چلے گئے تھے. بچپن کا دوست لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کے گرا تو حسین کو آواز دی، حسین پہنچے. تاریخ بتاتی ہے حبیب کا سر اپنے زانوں پر رکھا
کہا حبیب میرے بچپن کے دوست حبیب خدا حافظ، اچھا تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا، حبیب نے آنکھیں بند کی اور ادھر حبیب دنیا سے گئے۔ حسین نے حبیب کی میت اٹھائی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کہتے ہوئے اپنے دوست کی میت کو لے کے آئے۔ میں کہوں گا اے دوست کی میت اٹھانے والے، عصر عاشور کو کوئی نہ تھا، عباس کے لاشے پر رو رہے تھے، علی اکبر کی میت اکیلے اٹھائی، ننھے علی اصغر کا جنازہ کلیجے سے لگائے ہوئے، کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء